پاکستان کی 2020 کی معاشی صورتحال۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کتنا سخت جان ملک ہے۔ اس پر اگر کوئی بھی آفت آئے یہ اس سے کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کر ہی لیتا ہے اور اس سے نکل ہی آتا ہے۔ جس طرح ایک بڑی آفت کے طور پر کرونا وائرس پاکستان میں 2020 میں پھیلا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کرونا وائرس پاکستان میں پھیلا اس وقت عمران خان کو پرائم منسٹر بنے ابھی 5-6 مہینے ہوئے تھے۔ جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں اختتام کو پہنچی، پاکستان کا جی ڈی پی یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ $314 بلین تھا اور پاکستان کا حالیہ جی ڈی پی $270 بلین ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس وجہ سے متاثر ہوئی ہے؟ پاکستان کی عوام کا اس متعلق کیا خیال ہے؟ پاکستان کی اکانومی میں کمزوری کی وجہ کیا عمران خان کا حکومت پر آنا یا کرونا وائرس کا پھیلنا ہے؟ ہم آپ کے سامنے اسی متعلق کچھ ایسے حقائق یا ایسے پوائنٹس رکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ کیا عمران خان کا حکومت میں آ کر پاکستان کو لیڈ کرنا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوا یا غلط ثابت ہوا۔ ہمارے علم میں یہ بات تو ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان تو کیا امریکہ اور چائنا جیسے سپر اکانومی پاورز بھی ہل کر رہ گئیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان ہوا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2018 میں پاکستان کا جی ڈی پی $314 بلین تھا، جو کہ اب یعنی 2020 میں $270 بلین پر پہنچ چکا ہے۔ جی ڈی پی ہوتا کیا ہے اور یہ ملک کی اکانومی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ آسان الفاظ میں بتاتا چلوں، جی ڈی پی یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا ایبریویشن ہے۔ اس سے اردو میں مجموعی گھریلو مصنوعات کہا جاتا ہے، یعنی ایک ملک میں تیار کردہ سامان اور خدمات کی کل قیمت کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ جی ڈی پی کو ایک سال یا سال کے 1/4 حصے میں ماپا جاتا ہے، جس سے ملک کی اکانومک کنڈیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مزید بتاتے چلیں کہ پاکستان کا 2020 کا جی ڈی پی $270 بلین ہے اور معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ ایران کا جی ڈی پی $410 بلین ہے، انڈیا کا جی ڈی پی 3200 بلین یعنی 3 ٹریلین سے زیادہ، اسرائیل کا جی ڈی پی $380 بلین ہے، امریکہ کا جی ڈی پی $22,000 یعنی 22 ٹریلین اور چائنا کا جی ڈی پی 14,500 بلین ہے۔ اس کو دیکھنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ہم نے جی ڈی پی کی ڈیفینیشن بتائی، جس سے ہم نے بتایا کہ جی ڈی پی سے مراد کسی ملک کی کل، ہم نے جی ڈی پی کی آسان تعریف پڑھی جس میں میں نے آپ کو بتایا جی ڈی پی سے مراد ایک ملک میں تیار کردہ سامان اور خدمات کی کل قیمت کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے ملک میں کاروبار ہی بند ہوگا، روزگار کے مواقع کم ہوں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کا جی ڈی پی بڑھے؟ تو اس کی آسان سی وجہ عمران خان نہیں بلکہ کرونا وائرس ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور پاکستان کا جی ڈی پی کم ہوا۔ اب دوسرا پوائنٹ جس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں پاکستان پر اور کیا ہو سکتے تھے اور دوسرے ممالک پر ان کے کیا اثرات ہوئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک کی اکانومی کتنی تیزی سے بہتر ہو رہی ہے اور ہر سال اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا 2018 کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.7% تھا اور پاکستان کا 2020 کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.5% ہے، جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اس مشکل ترین حالات جس میں تمام کاروبار بند کیے گئے، لاک ڈاؤن ہوا، میں اپنے آپ کو کس طرح سنبھال رہا ہے۔ معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ ترکی کا گروتھ ریٹ 2018 میں 2.8% تھا اور کووڈ-19 کی وجہ سے ابھی ترکی کا گروتھ ریٹ 0.5% تک رہ گیا ہے، جبکہ ایران کا گروتھ ریٹ 3.8% سے -5.99% پر پہنچا ہے، جبکہ ایران کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.8% سے -5.99% پر آ پہنچا ہے۔
انڈیا کا گروتھ ریٹ 2018 میں 7% تھا، جو کہ 2020 میں 4.2% ہے، اور 2021 میں اس کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے امکانات -3.2 تک جانے کے ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ جی این آئی ہے، یعنی گروس نیشنل انکم۔ جی این آئی سے مراد کسی ملک کے لوگوں اور کاروبار کے ذریعے کمائی جانے والی کل رقم ہوتی ہے۔ پاکستان کا جی این آئی 2018 میں $337 بلین تھا، جبکہ 2019 میں پاکستان کا جی این آئی $331 بلین ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو ان خراب تر حالات میں بھی کتنا کم نقصان پہنچا۔ پاکستان کا جی این آئی 2018 میں $337 بلین تھا، جبکہ 2019 میں پاکستان کا جی این آئی $331 بلین ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو ان خطرناک حالات میں بھی کتنا کم نقصان پہنچا۔ معلومات کے لیے، انڈیا کا جی این آئی $2130 بلین اور چائنا کا جی این آئی $25,300 بلین ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو ان خراب تر حالات میں بھی کتنا کم نقصان پہنچا۔ اور اگر آپ میری نظریے کی بات کریں تو اگر یہاں پر عمران خان کی حکومت کے علاوہ اگر کوئی دوسری حکومت ہوتی تو شاید اس کے نتائج اس سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر ہوتے۔